السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، گزشتہ ہفتے ایک بہت ہی دل دہلا دینے والی خبر ہمارے سامنے سعودیہ عربیہ سے آئی، جو یقیناً قابل مذمت ہے اور یقیناً دل کو دہلا دینے والی خبر ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ کچھ سالوں پہلے حضرت فاطمہ الزہرا اور دیگر صحابہ کرام جو جنت البقیع کے اندر مدفون تھے، یعنی مدینہ شریف میں، جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کی کچھ دوری پر جو قبرستان موجود ہے، جس کو جنت البقیع شریف بولتے ہیں، جہاں پر اجلہ صحابہ کرام اور حضرت فاطمہ زہرا اور دیگر صحابہ کرام مدفون ہیں، اس پر بلڈوزر چلا کر تمام قبرستان کو برابر کر دیا گیا تھا۔ یہ ان کا سعودی عرب والوں کا ایک بڑا گھنونا کارنامہ تھا، جو یقیناً قابل مذمت تھا۔ تو یہ کچھ سالوں پہلے کی بات تھی، لیکن اب حال ہی میں گزشتہ ہفتے ایک بہت ہی گندا کام ان کے ذریعے سے ہوا، جو یقیناً ایک سنی مسلمان، ایک مسلمان کے دل کو ٹھیس پہنچانے والی بات ہے۔ ان کمبختوں نے یہ کیا کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر مبارک کو کھود کر اس میں پیٹرول ڈالا گیا، اور پیٹرول ڈالنے کے بعد اس میں آگ لگا دی گئی۔ معاذ اللہ رب العالمین، اتنا گھنونا کام رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کی قبر کے ساتھ کیا گیا۔ ایسا کرتے ہیں کہ اس تعلق سے ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ ہے، آپ پہلے اس ویڈیو کا ملاحظہ کریں، پھر انشاءاللہ میں آپ کو کچھ بتانے کی کوشش کروں گا۔ حضرات گرامی، رسول وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ کی قبر مبارک جو ہے، یہ مدینہ منورہ سے 3.5 گھنٹے کے ڈسٹنس پر اور جدہ سے تقریباً 2 گھنٹے کے ڈسٹنس پر واقع ایک چھوٹی سی بستی ہے، جس کو الابوا کہا جاتا ہے۔ تو اسی مقام ابوا میں سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر مبارک تھی۔ یہ قبر مبارک بہت دنوں سے ایسے پتھر کے دائرے میں گھری ہوئی تھی۔ اب اس کی نشاندہی کے لیے کچھ لوگوں نے وہاں پر چادر وغیرہ ایک آدھ چادر ڈال دی تھی، تاکہ خاص اس کی نشاندہی ہو سکے کہ یہ کوئی معمولی قبر نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے اور آپ کے آقا رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدہ محترمہ کی قبر پاک ہے۔ تو اسی بنا پر اس کو ایک نشانی دے دی گئی تھی۔ لیکن ہو نہ ہو، یہ بات کسی کمبخت کو سمجھ میں نہیں آئی، اسے برداشت یہ بات نہیں ہوئی، اور کسی ظالم نے یہ کام انجام دیا کہ ایسے موقع پر اس نے اس قبر پاک کو کھودنے کے بعد اس میں پیٹرول ڈالا اور اس میں آگ لگا دی۔ الیاذ باللہ۔ آپ اس ویڈیو میں دیکھیں کہ ابھی بھی وہاں سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایک بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آخر جو لوگ مزارات کو نہیں مانتے ہیں، جو لوگ مزارات پر جانے کو شرک گردانتے ہیں، کیا ان کی دشمنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کے ساتھ بھی ہے؟ دنیا کے دیگر اولیاء کے ساتھ ان لوگوں کا جو برتاؤ، جو سلوک ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ذرا غور تو کریں، یہ کون سی ذات ہے؟ یہ کوئی معمولی ذات تو نہیں ہے، بلکہ یہ اس نبی کی ماں کی بات ہو رہی ہے، جو اس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کے صدقے آج ہمیں امت محمدیہ ہونے کا شرف حاصل ہوا، جس نبی کے سفارش سے بروز قیامت ہم جنت میں داخل ہوں گے، اس نبی کے والدہ ماجدہ کے ساتھ یہ حرکات، اگر ہماری اور آپ کی ماں کے ساتھ معاذ اللہ اگر کوئی یہ حرکت کرے، ان کی قبر کی بے حرمتی کرے، تو ہمیں کس قدر تکلیف ہوگی، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ ماجدہ کے ساتھ، ان کی قبر پاک کے ساتھ یہ ناروا سلوک کیا گیا، تو یقین جانے میرے آقا کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، اس کا ہم اور آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ ماجدہ کی قبر کے ساتھ اس طرح ناروا سلوک، اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ سب کے ساتھ مل مل کر رہنا چاہیے، اتحاد کر لو، اتحاد قائم کر لو۔ کیسے اتحاد ہو سکتا ہے؟ جس نبی کا آپ کلمہ پڑھتے ہو، جب اس کی ماں کے ساتھ آپ کا یہ سلوک ہے، تو آپ دیگر اولیاء کرام کے ساتھ آپ کا کیا سلوک رہا ہوگا؟ ان کے بارے میں آپ اپنی زبان تان کو تو دراز کرتے رہتے ہو، آئے دن اس طرح کے کلپ جاری کرتے رہتے ہو، مزار پہ جانا شرک ہے، چادر چڑھانا شرک ہے، بت پرستی ہے معاذ اللہ۔ تو ان لوگوں سے بھلائی کی امید کہاں ہو سکتی ہے؟ تو بتاؤ، ان لوگوں سے اتحاد کبھی ممکن ہے؟ اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو، دشمنی ہو تو اللہ کے لیے ہو۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ تو جو اللہ کے رسول کا نہیں،
جو اللہ کے رسول کے والدہ کا وفادار نہیں ہے تو اللہ کے لیے کیسے ہو سکتا ہے، اور جو اللہ کا نہیں اس سے دوستی کس بات کی؟ یقین جانیں اگر ہماری اور آپ کے باپ ماں کے ساتھ کوئی ناروا سلوک کر دے تو ہم مرتے دم تک اس کے ساتھ دشمنی قائم رکھتے ہیں، تو جو لوگ رسول اللہ کے والدہ ماجدہ کے ساتھ، ان کی قبر پاک کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرے، ان کے ساتھ دوستی، یہ کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ آپ ذرا غور کریں کہ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی سوچی سمجھی سازش یا ایک پلاننگ ہو سکتی ہے جس کے تحت اس کام کو انجام دیا گیا۔ ان لوگوں کے آنکھوں میں یہ بات کھٹک رہی تھی کہ وہاں پر یہ سنی حضرات ڈھونڈ ڈھونڈ کر پہنچ جاتے ہیں، وہاں پر چادر بھی چڑھا دی ہے، وہاں کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، تو یہ چیز ان لوگوں کو بہت کھٹکتی ہے، کیونکہ یہ لوگ آج بھی جنت البقیع کے اندر جو حضرات زیارت کے لیے جاتے ہیں ان کو صحیح ڈھنگ سے نہ کھڑے ہونے دیتے ہیں، نہ فاتحہ پڑھنے دیتے ہیں، نہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے دیتے ہیں، اور ہر بات ان کے نزدیک شرک ہی ہوا کرتی ہے۔ تو ان کو کب گوارا ہے کہ کوئی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پر جائے، وہاں جا کر سلام پڑھے، دعا کرے، کب گوارا ہے؟ تو اسی لیے انہوں نے چاہا کہ اس کا نام و نشان ہی مٹا دیا جائے، اور اس خبر کو ہوئے تقریباً 10-12 دن گزر چکے ہیں، اور ان لوگوں نے اس کو دبانے کی بھی کافی کوشش کی، لیکن اللہ کی مرضی، خبر تو وائرل ہونی ہی تھی، خبر وائرل ہو گئی، اور آج پوری دنیا میں سعودی حکومت کی مذمت ہو رہی ہے۔ ہم بھی یہ آپ کو باور کرا دینا چاہتے ہیں، بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہاں کی حکومت یہ اللہ کے رسول اور رسول اللہ کے خاندان والے اور اللہ کے نیک بندوں کے وفادار کبھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کے دلوں میں دنیا کی محبت تو ہے لیکن رسول اللہ کی محبت حقیقی معنوں میں موجود نہیں ہے، تو ان لوگوں سے وفاداری کی امید کیسے لگائی جا سکتی ہے؟ بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں جو دل میں آئی، اور اتنا بڑا حادثہ دیکھ کر زبان پر بھی آ گئی ہے جو میں نے آپ کے روبرو پیش کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔